ایک اور بات بتائیے گا، یہ بات رکھنا بہت ضروری ہے اس وقت، کیونکہ آپ اس پورے علاقے کو لک آفٹر کر رہے تھے ان کے معاملے پر، یہ جو کمزور طبقہ ہے ان کے معاملے کے اوپر آپ عام آدمی کی آواز بن رہے تھے۔ اب یہ حکومت کی جانب سے آپ کے گھر کو گرایا جانا، کیا یہ باقی عوام کو میسج ہے کہ آپ اپنی تیاری رکھیں؟ سیکنڈ، یہ بتا دیجئے کہ یہ ایک طرف حکومت کی جانب سے ماڈل ولیج قرار دیا گیا، عدالتی احکامات پر جو ہے وہ نورپور شاہ کو ماڈل ولیج قرار دیا گیا۔ اب اس ماڈل ولیج کو یہاں پہ کیا اشرافیہ کو آباد کرنے کے لیے جو یعنی کہ جو پٹوہار کی جو یہ خطہ ہے یا جو عوام ہے ان کے خون سے اس کی چمک دھمک اسلام آباد کی برقرار رکھی جائے گی، یہ کیا معاملہ کیا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ پہلی بات تو آپ نے پوچھی، بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی سزا دی گئی ہے یا لوگوں کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ اگر ہم لوگ کیونکہ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میسج دیا ہے کہ یار اگر ہماری اپنی جماعت کا بھی کوئی شخص آگے آئے یا کوئی ہو تو ہم انہیں بھی نہیں مانیں گے، ان کا بھی اتنا ہی نقصان کیا جائے گا۔ جبکہ میں بتاتا چلوں کہ موضع نورپور شاہ علیحدہ ہے، یہ جو جگہ یہ موضع رتا ہوتا ہے، جس میں میرا آبائی گھر موجود تھا، جس میں میری اپنی لینڈ تھی، جس میں میری لینڈ کی پیمنٹ رہتی تھی، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں تھیں۔ چونکہ موضع رتا ہوتا ہے اور موضع نورپور شاہ ایک ہی ڈاکخانہ اور ایک ہی علاقہ ہے، تو میں ادھر سے پہلے سب سے پہلے چیئرمین الیکٹ ہوا تھا یونین کونسل سے، اس کے بعد میں میئر رہا۔ میں نے بالکل اپنے لوگوں کے حق کی بات کی۔ دیکھیں اس مشکل ٹائم میں اپنے لوگوں کو ہیلپ لیس نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرا ایک بڑا واضح ایک ڈیمانڈ تھی کہ جناب آپ نے اگر میرے لوگوں کو ڈسپلیس کرنا ہے تو آپ اس طرح ان کو شیلٹر لیس نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمارے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے، جو سی ڈی اے نے خود اس کو ماڈل ولیج 1986 میں ڈکلیئر کیا ہے، اور اس کے حق میں فیصلہ 2025 جون میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا۔ آپ اس کی روشنی میں ان لوگوں کو ماڈل ولیج بنائیں یا ان کی نیگوسیشن سٹارٹ کرائیں، انہیں کوئی آفر لیٹر دیں، انہیں کچھ دیں تاکہ یہ لوگ ان کو پلاٹ دیں گے، یہ اپنا اپنا ملبہ اٹھا کے اپنے پلاٹوں پہ چلے جائیں گے۔ جب ایک علاقہ آلریڈی ماڈل ولیج ڈکلیئرڈ ہے، اس میں 26-27 پلاٹ الاٹ ہوئے میں اور ماڈل ولیج کے تحت یہ لوگ رہ رہے ہیں، تو یہ کیا ایسی سازش ہے یا اس علاقے میں یہ کیا ایسی کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کسی بھی جگہ، یہ آپ تھوڑا سا میں کلیئرٹی کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی علاقہ ہے اس کی خوبصورتی، کوئی بھی علاقہ ہے اس کی ایک جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اس ٹائم کے دور میں، اس پرانے وقت میں ایک ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اسلام آباد کو کہ جو کچھ گاؤں ہیں، دیہات ہیں، ان کو ہم ماڈل ولیجز کا درجہ دے دیتے ہیں، اور یہاں کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہیریٹیج، جو اس کا کلچرل ایک ان علاقوں کی خوبصورتی تھی اور جو تھا وہ مقامی لوگوں کے رہنے کی وجہ سے وہ وہیں پہ مینٹین رہے گا، اور ان کا رہن سہن اور سارا، کیونکہ ہر خطے ہر علاقے کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور کتنی دفعہ ہم لوگ یا آپ لوگ اگر کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو ہمیں بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہم اس علاقے کے کلچر کو دیکھیں، ان لوگوں کی ڈریسنگ کو دیکھیں، ان لوگوں کی باقی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماڈل ولیجز تو اسی لیے بنائے گئے تھے کہ ماڈل ولیج کے لوگ، یہ خطہ پٹوار کے لوگ، یہ جو یہاں رہتے ہیں، ان کا کلچر، ان کا نظام، ان کے گھروں کا رہن سہن، یہ باہر سے دنیا آئے تو یہ دیکھے۔ جس طرح سے سیت پور میں انہوں نے ایک پراپر ٹورسٹ ولیج انہوں نے بنایا، اور وہ 2005 میں کامران لاشاری صاحب نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا، اس کے لیے وہاں پہ ایک پراپر ایک مارکیٹ بنی، وہاں پہ کھانے پینے کا بہت خوبصورت ایک نظام، اور لوگوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا، اور کئی جو لوگ ڈسپلیس ہوئے انہیں وہیں پہ جو مقامی لوگ تھے ان کو وہیں پہ گھر بنا کے دیے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصل ہیلدی ایکٹیویٹی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس علاقے کی ہیریٹیج، اس علاقے کی خوبصورتی، اس کا کلچر، اس کو مینٹین رکھیں، اسے بچا کے رکھیں، نہ کہ آپ لوگوں کے 100 سال پرانے گھر، ان کی ہیریٹیج، ان کی میں کہتا ہوں ان کی شناختی آپ مٹا دیں۔ تو یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے سی ڈی اے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ اس میں شامل، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ ایک اسلام آباد کے ساتھ، اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں بینگ اے فارمر میئر، میرے بعد ابھی تک کوئی میئر نہیں الیکٹ ہوا، ظاہری بات ہے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں اور ایڈمنسٹریٹر ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے کی کوئی آواز نہیں ہے۔ تو بینگ اے پبلک ریپریزنٹیٹیو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے اسلام آباد کی جو نیچرل بیوٹی ہے، جو ہیریٹیج ہے، وہ قائم رہے۔ آخر میں مجھے صرف چھوٹا سا ایک بتا دیجیے گا، کیونکہ میں نے کچھ لوگوں سے، مقامی افراد سے ایک چیز میں نے سنی ہے کہ نورپور شاہ کے اندر سی ڈی اے نے ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے، ایک بہت بڑا گھپلا کیا ہے۔ سی ڈی اے کے کوئی ٹینڈر مافیا ہے، ان کی جانب سے علاقہ مکینوں کو ایک کوئی پائپ لائن بچھا کے دی گئی ہے یلو کلر کی، اور اس پائپ لائن کا کیا مقصد ہے؟
اور کیا اس کا کوئی آپ کے پاس کوئی نالج ہے، کیونکہ آپ بھی ڈپارٹمنٹ کے بندے رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا ایکسپوز کیجئے گا اس محکمے کو کہ یہ جو پائپ لائن زمین کے اندر بچھائی گئی ہے اور کروڑوں روپیہ زمین کے اندر بچھایا گیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کیا ان لوگوں کے لیے بچھایا گیا ہے یا ان کا کوئی اور بنیادی مقصد تھا؟ ذرا دیکھیں جی، میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں اس علاقے کا نمائندہ ہوں، اور جماعت کی طرف سے، ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمارے جو مقامی ایم این اے ہیں ڈاکٹر طارق فضل صاحب، انہوں نے ایک دن ہمیں بلایا پراپر، وہ میرے پاس پکچرز موجود ہیں، فوٹیجز، ہماری میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم نے اس علاقے کا، وہ آپ کو تھوڑی کنفیوژن ہے، یہ پانی کے پائپ نہیں ہے، گیس کی پائپ لائن ہے۔ اچھا انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس علاقے کے لیے سوئی گیس منظور کرائی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں 1 سال پہلے کی بات۔ صحیح ہم نے یہاں پہ پراپر افتتاح کیا، اپنے اس علاقے کے لیے گیس کی پائپ لائنیں بچھائیں، ساتھ ہی کچھ ماہ بعد ابھی آدھی لائنیں بھی نہیں ڈلی ہوں گی، جو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 17 کلومیٹر پائپ لائن ہے جو پوری رننگ پورے نورپور شاہاں کے ایریے میں۔ لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی، ایک طرف توڑ پھوڑ جاری تھی، دوسری طرف یہ بہت اجلت میں پائپ لائن بچھائی جا رہی تھی۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ فنڈ سی ڈی اے کے وہ جو ڈائریکٹر تھے جنہوں نے بچھانی تھی وہ کھا گئے ہیں اور یہ ڈرامہ کیا گیا ہے، یہ جو پائپ لائن بچھائی گئی ہے، یہ ماجرا کچھ اور ہے؟ اندر کی بات بتائیں۔ دیکھیں جی، جو مجھے حقائق پتہ ہے، سی ڈی اے کے ساتھ تو اس پائپ لائن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ صحیح ہے یہ پائپ لائن بچھا رہی ہے سوئی ناردرن گیس، صحیح ہے۔ ایس این جی پی ایل، اچھا اور یہ ایس این جی پی ایل کے اپنے کانٹریکٹرز ہیں جو ڈال رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو مانیٹرنگ یا ان کو کوئی اسسٹنس چاہیے ہوتی تھی اس علاقے میں، تو میرے ساتھ رابطہ کرتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے اجلت میں ڈالی ہے، ٹھیک ہے ان کا کام کنٹینیو تھا، ساتھ ہی یہ ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اینٹی انکروچمنٹ کے اوپر انہوں نے ایک ڈرائیو سٹارٹ کر دی۔ تو ہم خود حیران تھے کہ ایک طرف ہمارے ایم این اے اور ہم لوگ اور ہماری جماعت لوگوں کو ترقیاتی کام کرا کے دے رہی ہے، دوسری سائڈ سے آپ آبادی بھی اٹھا رہے ہیں، تو یہ ترقی، یہ کس نے دیکھنی ہے ترقی؟ یہ آبادی ہی نہیں رہے گی تو یہ گیس کون یوز کرے گا؟ آبادی نہیں ہوگی تو باقی سہولیات کون یوز کرے گا؟ تو میں حیران تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ایک سائڈ سے ایم این ایس کو فنڈ ملے، انہوں نے کام کرائی ہے، جو اب مسلم کالونی کا علاقہ انہوں نے یہاں سے اٹھائی، یہ بھی میری یونین کونسل میں آتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ادھر بہت لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان میں بغیر نوٹس کے انہیں وہاں سے اٹھایا گیا، وہاں پہ بھی ترقیاتی کام ہوئے، بہت ساری گلیاں اور باقی۔ تو میں حیران ہوں خود کے۔ حکومت کو اور دیکھنے والی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، میں حکومت کو تو یہ پیغام دوں گا کہ اگر میں میاں محمد شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ جناب آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ حکومت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ، آپ کے اپنے نمائندوں کے ساتھ اگر اس طرح کے ٹارگیٹڈ واقعے ہوں گے، اور آپ اتنی بھی ہمارے اندر اخلاقی بھی بات نہیں ہوگی کہ ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں جو اپنے میرٹ کے اوپر ہیں، تو میرے خیال سے بہت بڑی مایوسی ہے میرے سمیت اس علاقے کے لوگوں کو، جنہوں نے بھاری اکثریت میں آپ کو ووٹیں دے کے یہاں سے کامیاب کیا، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے مایوسی ہے۔ بہت شکریہ۔